کی سزا قتل تھی. آج بھی تورات میں اس کا ذکر ہے کہ شرک کی سزا قتل. اس کے علاوہ بھی کئی سخت احکام تھے، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. سخت احکام منسوخ کر دیے گئے. اللہ نے ہمارے آقا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. انسانوں پر جو پہلے طوق تھے، زنجیریں تھی، مشکل احکام تھے، میرے آخری نبی نے آ کر انسانوں کو ان سے نجات دے دی. اسلامی شریعت آسان شریعت ہے، ہر اعتبار سے آسان. یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. جو کہتا ہے کہ شریعت مشکل ہے بے وقوف ہے، شریعت کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. شریعت کو چھوڑ کر چلنے میں مشکلات ہیں اور شریعت کے مطابق چلنے میں آسانیاں ہیں. عقائد میں بھی آسانیاں، عبادات میں بھی آسانیاں، معاملات میں بھی آسانیاں، حدود میں بھی آسانیاں. اس شریعت میں آسانیاں ہی آسانیاں. اس شریعت میں کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، چاہے کفر اور شرک کا گناہ کیوں نہ ہو، اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کی سزا سچے دل سے استغفار ہے. یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اشخاص کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. مِنْ حَيْثُ الْقَوْمِ، تمہاری توبہ قبول کر لی. اور سزا ملی تو صرف ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربان ہے. بہت سی گمراہ قوموں کا خیال بلکہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں. بدھ مذہب والوں کا عقیدہ اللہ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں. عیسائیت کا مطالعہ کرے تو عیسائیت کہتی ہے کہ اللہ ہے تو بڑا مہربان مگر اسے معاف کرنے کا اختیار نہیں. چنانچہ اللہ نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو بطور کفارہ کے سزا دے کر سب کو معاف کر دیا. یہودیت کا مطالعہ کریں تو یہودیت میں اللہ کے قہار ہونے پر، اللہ کے جبار ہونے پر، اللہ کے منتقم ہونے پر اتنا زور دیا گیا کہ اللہ کی رحمت کا تصور پسے پردہ چلا جاتا ہے. لیکن اسلام کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی جس صفت کو اجاگر کیا گیا ہے وہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے. بسم اللہ پڑھنے کا حکم تو اس میں اللہ کی صفت رحمان، صفت رحیم. سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیم، اور پورا قرآن اٹھا کر دیکھے تو اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیم بار بار ذکر کی گئی. توبہ کی تلقین بار بار کی گئی اور یہ تصور دیا گیا کہ اللہ کو معاف کرنے کا اختیار ہے اور یہ اختیار اللہ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اس دنیا میں بھی معاف کرتا ہے اور آخرت میں بھی بے شمار لوگوں کو معاف کرے گا. اس کی مغفرت کا دروازہ ایک انسان کے لیے اس وقت تک کھلا ہوا جب تک وہ موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا، اور اس کی مغفرت کا دروازہ سارے جہانوں کے لیے اس وقت تک کھلا ہوا جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. صرف توبہ ہی قبول نہیں کرتا. جب گناہگار توبہ کرتے
تو صرف توبہ ہی قبول نہیں کرتا، الرحیم رحم بھی کرتا ہے۔ رحم کیسے کرتا ہے؟ پرانی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نیکیوں اور حسنات کی اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ ڈاکوؤں کو پارسا بنا دیتا ہے، شرابیوں کو زاہد اور عابد بنا دیتا ہے، برسوں کے مشرکوں اور کافروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کیجئے جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تو وہیں چھوڑا، قوم کے 70 منتخب افراد کو لے گئے تھے، ان کو کوہ طور کے دامن میں چھوڑا، خود کوہ طور پر چلے گئے، اللہ کے ساتھ ہم کلامی کے لیے واپس تشریف لائے، بتایا اللہ نے یہ کتاب دی ہے، کہنے لگے ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور اللہ ہمیں خود کہے کہ یہ میں نے کتاب موسیٰ کو دی ہے۔ یہ غلامی بھی ہوتی ہے اور ظالمانہ نظام، یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جیسے ہم عرصہ دراز تک انگریزوں کی غلامی میں رہے اور اب تک ہم غلامی کی عادات سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں پا سکے، اس لیے کہ مکمل آزادی ملی ہی نہیں۔ بہت سے اعتبارات سے اب بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بنی اسرائیل صدیوں تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے۔ اس غلامی نے ان کو انسانی فضائل اور صفات، جرت، بہادری، شجاعت، ان چیزوں سے محروم کر دیا۔ بزدلی ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، غلامانہ ذہنیت اب تک موجود تھی۔ آپ اندازہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر نکلے، دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا پیچھے فرعون، آگے دریا، تو موسیٰ علیہ السلام سے الجھنے لگے، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، پکڑے گئے۔ وہاں سے آگے بڑھے، ایک قوم کو دیکھا کہ بتوں کی عبادت کر رہی تھی، کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے، ہمارا خدا تو نظر ہی نہیں آتا لیکن ان کے خدا نظر آتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دے۔ کچھ اور آگے چلے تو اب پانی نہیں، تو خود قرآن میں مذکور ہے کہ اتنے غصے میں آئے کہ قریب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیتے، ہمیں لے کر آ گئے ہو۔ مصر میں ہمارے پاس کھانے کو بھی سب کچھ تھا اور پینے کے لیے پانی وافر تھا، یہاں بیابان میں لے آئے ہو اور پیاسے مارنا چاہتے ہو۔ وہ تو اللہ کے نبی اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ تو ان کے لیے اس صحرا میں پانی کا انتظام فرما دے، اور اللہ نے پتھروں سے چشمے جاری فرما دیے۔ لیکن غلامانہ ذہنیت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کتاب دی، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال، گناہوں میں نتھڑا ہوا انسان، کمزوریوں کا مرکب انسان، اور چاہتا کیا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں۔ حتی نری اللہ جہرا فاخذتکم الصاعقہ، تو تمہیں آ لیا کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، سب گر گئے، بعض نے کہا مر گئے، بعض نے کہا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر سایہ کر دیا بادلوں کا۔ وانزلنا علیکم المن والسلوی،
اور ہم نے تم پر نازل کیا من اور سلوہ. صحرا میں اگر گرمی کے ایام ہوں، بادل بھی نہ ہو، بارش بھی نہ ہو، تو سخت گرمی ہوتی ہے. اور اگر بادل کا سایہ ہو اور بارش برسے تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. وہاں کوئی مکان کا انتظام تو تھا نہیں، اللہ نے بادلوں کا سایہ مہیا کر دیا، بارش برسی، موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، تو گرمی میں جھلسنے سے بچ گئے. اور دوسری طرف کھانے کا انتظام یہ ہوا کہ من اور سلوہ اللہ نے عام فرما دیا. یہ من کیا چیز تھی؟ تفسیروں میں لکھے ہے کہ شہد کی طرح جمی ہوئی دانے دار چیز تھی جو رات کو شبنم کی طرح آسمان سے درختوں پر، پتوں پر اور دوسری چیزوں پر گرتی تھی. صبح اٹھتے اور اپنی ضرورت کے مطابق جمع کر لیتے. اور سلوہ یہ ایک قسم کا بٹیر تھا جو ویسے بھی جزیرہ نمائے سینا میں کثرت سے ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے. زیادہ اونچا اڑ بھی نہیں سکتا، جلدی تھک جاتا ہے، اس کا شکار کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے. تو جتنی ضرورت ہوتی یہ بٹیر پکڑ لیتے. من جسے ترنجبین کہا گیا، رات کو برستی، اور سلوہ بٹیر وہ اڑتے ہوئے آتے، جمع کر لیتے. ایک بات یاد رکھیے، ضروری نہیں کہ یہ چیزیں موجزانہ انداز میں انہیں ملی ہوں، ضروری نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ طبعی اسباب کے تحت یہ چیزیں ان کو ملی ہوں، کہ واقعی اس صحرا کے اندر ترنجبین برسا کرتی تھی اور بٹیر اس جزیرے میں کثرت سے پائے جاتے تھے. اب اللہ نے کہا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نظر میں طبعی اسباب کے تحت حاصل ہونے والی نعمتیں بھی موجزانہ انداز میں حاصل ہونے والی نعمتوں کی طرح قیمتی ہیں. جو نعمتیں طبعی اسباب کے تحت حاصل ہوتی ہیں، اللہ ان کو بھی ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے وہ نعمتیں جو موجزانہ انداز میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے آنکھیں نہیں بنائی، زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے. اب یہ نعمتیں تو ہر ایک کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن اللہ اس کا ذکر خاص انداز میں کر رہے ہیں. اللہ لوہے کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا. تو کیا لوہا آسمان سے اترتا ہے؟ نہیں، طبعی طور پر زمین میں، پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں انزلنا الیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا. تو کیا یہ سلے سلائے لباس آسمان سے اترتے ہیں؟ نہیں، طبعی اسباب کے تحت روئی کی، کپاس کی کاشت کی جاتی ہے، اس سے روئی بنتی ہے، روئی سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، اور کپڑے سے انسان اپنا لباس بناتا ہے. تو اللہ ان نعمتوں کو بھی ایسے ہی ذکر کرتا ہے جیسے وہ نعمتیں جو موجزانہ انداز میں انسان کو عطا ہوتی ہیں. اگر بالفرض یہ نعمتیں ان کو موجزانہ انداز میں ملی ہوں، یعنی وہاں پہلے ترنجبین آسمان سے برسا نہیں کرتی تھی، ان کے لیے برسی، بٹیر آیا نہیں کرتے تھے، ان کے لیے آئے، تو ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم معجزوں کے بھی قائل ہیں، ہم کرامتوں کے بھی قائل ہیں، انکار نہیں کرتے. لیکن اگر ان کے کچھ طبعی اسباب ہوں اور طبعی اسباب کے تحت ویسے ہی ان کو ملتی ہوں، تو ضروری نہیں کہ ہم اسے معجزہ اور کرامت ہی ثابت کرنے پر اصرار کریں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو معجزہ اور کرامت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی مزاج آپ دیکھیں گے تو ہمارے ہاں ولی اسی کو مانا جاتا ہے، اور ولیوں کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں،
خارق العادت، خلاف معمول، خلاف عقل، خلاف دستور کرشمے ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہوں تو ان کو ولی مانتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیے یہ ہمارا تصور ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا اور اسلام کا تصور نہیں ہے. کرشمے جوگی بھی دکھا سکتے ہیں، کرشمے راہب بھی دکھا سکتے ہیں، کرشمے ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ بھی دکھا سکتے ہیں. تو کیا ہم ان کو ولی مانیں گے؟ نہیں. ولی تو وہ ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں جس کے اندر دو صفتیں پائی گئے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء کے لیے نہ خوف نہ غم. اللہ اولیاء ہوتے کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے جن کے اندر دو صفتیں پائی گئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کی صفت اور تقوی کی صفت، وہ ولی ہے. چاہے وہ ٹوکری اٹھانے والا مزدور ہو، لکڑی کاٹنے والا نجار ہو، عمارت بنانے والا وہ معمار ہو، کپڑا بننے والا جلاحہ ہو، کوئی انجینئر ہو، ڈرائیور ہو، جس کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی، وہ اللہ کا ولی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر جگہ معجزے اور کرامت کو تلاش کرنا یہ کوئی قرآنی سوچ نہیں ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا، کھانے کے لیے میٹھے میں من یعنی ترنجبین کا انتظام، اور نمکین میں کلوا یعنی بٹیر کا انتظام. معلوم ہوتا ہے کہ یہ میٹھا اور نمکین ان دونوں کا جوڑ بڑا پرانا ہے، اسی لیے لوگ دعوتوں میں دونوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری قوم میٹھے کی اتنی عادی ہو گئی کہ اب ہر چوتھا شخص شوگر کا مریض بنا پھرتا ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی. پاکیزہ چیزوں کے کھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، حکم دیا کھاؤ پاکیزہ چیزیں. اور یاد رکھیے ولایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ کی پاکیزہ چیزوں سے اعتراض کرے. ولایت مخصوص قسم کے لباس کا نام نہیں ہے، ولایت خاص قسم کے کھانے استعمال کرنے کا نام نہیں ہے. ولایت و ایمان اور تقوی کا نام ہے. اجازتی کھاؤ، جتنا چاہتے ہو کھاؤ، جتنی تمہاری ضرورت ہے. ابھی آگے آ رہا ہے، کھاؤ. ایک حدیث میں ہمارے آقا نے فرمایا جو چاہتے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، اور جو چاہتے ہو پہنو. بس دو چیزیں نہ ہو، ایک تو تکبر نہ ہو اور دوسرا فضول خرچی نہ ہو. تو تمہیں پہننے کی بھی اجازت اور کھانے کی بھی اجازت، لیکن تکبر نہ کرنا، دکھاوا نہ کرنا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا اور فضول خرچی نہ کرنا. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے. اللہ نے تو ان کو نعمتیں عطا فرمائی، ساتھ یہ بھی فرما دیا دیکھو ذخیرہ اندوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذخیرہ اندوزی کی بیماری بنی اسرائیل سے ہمارے اندر آئی ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. ان کو کہا ارے ہر روز تازہ ملے گا، من بھی، فلوا بھی، ترنجبین بھی، بٹیر بھی، لیکن اللہ پر یقین نہیں، پتہ نہیں کل آئے نہ آئے. ذخیرہ اندوزی کرنے لگے اور جو کرتے وہ گل سڑ جاتا. اللہ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کیجئے جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ. یہ کون سی بستی تھی؟ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اس کا نام اریحا تھا.
جو بیت المقدس کے بہت قریب، اور یہ یوشع علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا۔ فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہاں سے جتنا چاہو کھاؤ، خوب کھاؤ پیو۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اجازت دی۔ لیکن فرمایا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھو دروازے میں داخل ہو جاؤ عاجزی سے جھکے ہوئے۔